بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دورہ چل رہا ہے دوسرا، اور جس میں ہم مصائب کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور مصائب کے حوالے سے ہماری گفتگو رہتی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ مصائب کے درمیان دعائیہ جملات۔ یہ موضوع بھی بہت اہم ہے باقی موضوعات کی طرح، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ مصائب کے درمیان کچھ جملات بولے جاتے ہیں جو دعائیہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دعائیہ جملات کہنا بہت اچھی بات ہے۔ اس کی چند وجوہات ہیں کہ جب انسان دعا مانگتا ہے مصائب میں یا دعا کے لیے اپنے دل کو آمادہ کرتا ہے تو اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کا دل مصائب میں انتہائی نرم ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس وقت دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ قبولیت کی منزل تک پہنچ سکتی ہے، اور پھر اس دعا کے ساتھ ساتھ توسل جو شرط اساسی ہے دعا کی قبولیت کی، وہ توسل ساتھ ہوتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام پر کریا ہو رہا ہوتا ہے، توسل کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہے، پھر جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہیں، انسان کا دل نرم ہو اور پھر توسل اہل بیت علیہ السلام ہو، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت خاص ہوتی ہے اس وقت۔ لہٰذا یہ اہم ترین موقع ہوتا ہے کہ دعا کی جائے۔ اسی لیے خطیب یا ذاکر کو چاہیے کہ وہ چند اچھے جملات دعائیہ یاد کر لے اور اس کو مناسب مقام پر مناسب انداز میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہے۔ مثلاً جیسے ہے اجرکم علی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاؤکم ربکم خیراً جزا، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جزائے خیر ملے۔ اور اسی طرح سے وقت کے امام زمانہ کے لیے بہت زیادہ دعا ویسے ہی مانگنی چاہیے، اور بالخصوص مصائب میں دعا مانگنی چاہیے، اے پروردگار منتقم خون حسین کا جلد ظہور فرما۔ پھر اسی طرح سے مجمع کے لیے دعا، مثلا مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں، بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائیں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، آپ کی گودیاں آباد رہیں۔ روتی ہوئی آنکھوں سے کوئی بڑی دعا مانگ لیں، انشاءاللہ جلد قبول ہوگی۔ یعنی اس طرح کے آپ چند دعائیہ جملات کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور اس کو اسی طرح سے اچھی طرح سے مناسب وقت پر مناسب موقع پر اس کو دعائیہ جملے کو ادا کریں۔ دعائیہ جملے اور بھی مزید بھی کافی سارے ہو سکتے ہیں، کیونکہ درس زیادہ طولانی نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم نے اختصار کے ساتھ چند آپ کے سامنے اس کے نمونے پیش کر دیے ہیں۔ باقی مزید آپ خود بھی کوشش کر کے کسی بڑے خطیب کے جملات کو بھی آپ اپنی مجلس میں، آپ اپنے خطاب میں اور خصوصاً مصائب میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دعا یا جملے کہنا بہت ہی عظمت والا بھی ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے، تو ہمارے ہر مصائب کے اندر چند دعائیہ جملات ضرور ہونے چاہیے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ مجمع کو تھوڑا سا توقف مل جاتا ہے، خطیب کو تھوڑا سا توقف مل جاتا ہے، تاکہ ایک منزل سے وہ دوسری منزل، اور خصوصاً ہم اس سے پہلے بھی کئی دفعہ تذکر بھی دے چکے ہیں کہ جب آپ ایک منزل سے دوسری منزل پر داخل ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے لیے دعائیہ جملہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ نے ایک منزل ختم کی تو وہاں پر آپ نے کہا اجرکم علی اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اور پھر اس کے بعد دوسری منزل پر، جب دوسری منزل ختم ہوئی پھر آپ اسی طرح سے تیسری منزل پر۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے مصائب کے درمیان منزلوں کے بعد بھی آپ جب ایک مصائب کی عروج پہنچتی ہے تو اس مصائب کی عروج پر بھی آپ دعائیہ جملہ بیان کریں، دعا مانگیں۔
تو یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی انسان جیسے جیسے زیادہ پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو جیسے جیسے انسان کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے اندر یہ خطابت کا ملکہ خود بخود آنے لگتا ہے، اور پھر زبان سے وہ جملات دعائیہ خود بخود بھی ادا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن پہلے انسان کو باقاعدہ طور پر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اس انداز سے یہ ہے کہ ان چند دعائیہ جملات کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اور ان کو اپنے مصائب کے درمیان بیان کیا جائے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اہل بیت علیہ السلام کے غم کے صدقے میں ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے، تاکہ ہم ان کے خاص بندوں کا وہ مصائب تمام مخلوقات انسانیت تک پہنچا سکے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید جاوید نقوی قم المقدس۔